اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما کر اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں، اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہی خالق اور مالک اور ہر چیز کا کارساز بنانے والا اور چلانے والا ہوں۔ اب اور مثالیں دے رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، مد الارض، جس نے زمین کو پھیلایا اور بچھایا ہے۔ ان چیزوں کی طرف عام طور پر ہمارا ذہن نہیں جاتا، حالانکہ یہ عام ہے۔ انسان زمین پہ چل رہا ہے، زمین کو استعمال کر رہا ہے مختلف طریقے سے، چلنے میں اور مکان بنانے میں، کھیتی میں، سواری کو استعمال کرنے میں، پانی کو زمین میں جو ہے اسٹوک کرنے میں، یعنی بہت سارے طریقے سے اللہ کی اس زمین کو انسان استعمال کر رہا ہے، اپنے کام میں لا رہا ہے، لیکن کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ اس میں کوئی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو قرآن جو ہے وہ سب کے لیے ہے، دیہات کا رہنے والا ہو، جنگل کا رہنے والا ہو کہ شہر کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو، ہر ایک کے لیے قرآن اترا۔ اس لیے مثال قرآن وہ دیتا ہے، سامنے اگزامپل وہ پیش کرتا ہے کہ جس کے اندر فلسفیوں کی تھیوریاں استعمال کرنی نہ پڑے، بہت زیادہ جو ہے ایجوکیشن کا ہونا اور علوم و فنون کو کام میں لانا نہ پڑے، بلکہ انسان کو اللہ نے جو دیکھنے، سننے، سمجھنے اور بولنے کی جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جو علم کے ذریعے ہیں، جو قوتیں یہ علم حاصل کرنے کی انسان کے اندر ہے، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی طاقت، یہ سب کو اللہ نے دے رکھی ہے۔ اس میں پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا سب برابر ہیں۔ تو کہا کہ میری نشانیاں، میری قدرت کی نشانیاں اتنی عام ہیں کہ پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے اور بے پڑھا لکھا ان پڑھ بھی جان سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، غور کرے، اپنے کانوں سے سنے اور دماغ سے سوچے اور سمجھے، دل میں ان باتوں کو لائے، تو خود بخود جو ہے میری خدائی کا تعارف اور میری پہچان اس کو حاصل ہو جائے گی۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں اس کی قدرت کی نشانی ہے، جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، میرا بنانے والا ایک ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی نشانی چھپی ہوئی ہے، لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، عبرت کے کانوں سے سننا پڑے گا، عبرت کے دماغ سے سوچنا پڑے گا، تو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو اب زمین کو اللہ نے بچھایا ہے، یہ تو بہت بڑی نشانی ہے۔ تھوڑا ہلا دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ان بیلنس ہو جائے، زمین تھوڑی ہل جائے، زلزلہ آ جائے، بھوکمپ آ جائے، تو انسان کے سامنے قیامت کا منظر برپا ہو جاتا ہے۔ دیکھو ترکی میں اور سیریا کے علاقے میں 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہے لقمہ اجل بن گئے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ بہت سو کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو کئی ہزاروں کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ تو زمین کو اللہ نے بچھایا ہے بالکل بیلنس کے ساتھ۔ دیکھو زمین بہت زیادہ سختی بھی نہیں ہے کہ ہم پاؤں رکھے تو پاؤں میں چبھ رہی ہو، بہت زیادہ نوکدار یا اتنی سختی بھی نہیں ہے کہ پاؤں میں لگ رہی ہو، ہم پاؤں رکھیں تو پاؤں میں چبھے یا پاؤں کے اندر جو ہے لگ رہی ہو، اور بہت نرم بھی نہیں ہے، دلدل کی طرح، ربڑ کی طرح کے پاؤں اندر دھس جا رہا ہو۔ یعنی کبھی ہمارا دماغ اور ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ زمین ہے بس زمین ہے، ہم چل رہے ہیں بس چل رہے ہیں۔
لیکن اللہ نے اس کو اس طرح کا بنایا ہے. چاند پر رہنا کیسے ممکن ہوگا وہ بتائیں گے بعد میں، ریسرچ کر رہے ہیں ابھی. منگل گرہ پر، مریخ پر کس طرح وہاں رہنا اور ضرورت کی چیزیں وہاں مہیا ہوں گی، وہ بات کی بات. وہاں کی زمین کیسی ہے، لیکن لوگ وہاں پلاٹ خرید رہے ہیں. پتہ نہیں کون سی زندگی میں آئیں گے، وہاں رہنے جائیں گے. خیر، تو زمین کو اللہ نے بچھایا، نہ سخت بنایا بہت زیادہ، نہ بہت زیادہ نرم بنایا، یعنی میڈیم رکھا کہ انسان اس پر چل سکے. اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ کھود کر اس کو جو ہے اپنے مکانات اور کھیتیاں وغیرہ نہ کر سکے. نہ بہت زیادہ نرم، نہ بہت زیادہ سخت. یہ ہے اللہ کی نشانیاں. اور پھر زمینیں بھی الگ الگ انداز کی ہیں. کہیں کی زمین جو ہے کالی ہے، کہیں کی وائٹ ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی کیسی ہے، لال ہے. اور ہر ایک کی تاثیر بھی الگ الگ ہے. ہر ایک کی تاثیر اور اثر بھی الگ ہے. کالی مٹی میں فلاں سبزی اگے گی، اور لال مٹی ہے تو یہاں پر یہ اگے گا. اور یہ زمین بالکل بیکار ہے، بنجر ہے، یہاں کچھ نہیں اگنے والا. تو فرماتے ہیں وہ ذات ہے، وہی اللہ ہے، مد الارض، جس نے زمین کو پھیلایا ہے. اور کیا کیا؟ وجعل فیہا رواسیا، اور اس میں مضبوط پہاڑوں کو گاڑ دیا. ہاں، پہاڑوں کو اس پر جما دیا، بیلنس باقی رہے. ورنہ اللہ جو ہے اگر پہاڑوں کو نہ گاڑتا تو ہم پہاڑ کو کھڑے نہیں کر سکتے تھے. زمین کا بیلنس پہاڑوں کے ذریعے ہے. یہ کیل اور میخ کی طرح سے کھلی ہم ٹھوک دیتے ہیں نا، دیوار میں کوئی چیز چپکانی ہو، کوئی لگانا ہو، کباڑ بنانا ہو تو کھلی سے ٹھوک دیا تو وہ لکڑی رک جائے گی، اور نہیں ٹھوکا تو نیچے آ جائے گی. ایسے ہی زمین کو بھی بیلنس باقی رکھنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا، وہ کھلی ٹھوک دی. تو اب پہاڑ جو ہے ان کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو اب زمین جو ہے بہت زیادہ ان بیلنس اور زیادہ ہلتی نہیں ہے. وہ تو اللہ جب ہلاتے ہیں تب ہلتی ہے، کبھی اپنی نشانی دکھلاتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے. تو پہاڑوں کو وہاں گاڑ دیا، روک دیا. وجعل فیہا رواسیا. تو ایک تو یہ پہاڑوں کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ زمین کا بیلنس وہ باقی رکھتے ہیں، زمین کا ان بیلنس ہونے نہیں دیتے، غیر استراری حرکت ہونے نہیں دیتے زمین میں، بلکہ وہ بیلنس میں رہتی ہے. دوسرا یہ کہ قدرتی پانی کو اسٹاک کرنے کا ذریعہ ہے پہاڑ. ہاں، انسانوں کو سب سے زیادہ ہوا کے بعد پانی کی ضرورت ہے. کھانا تو نمبر 3 پر ہے، پہلے سانس اور ہوا کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پینے کی ضرورت ہے، پانی کی. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا اسٹاک ہمارے حوالے کیا کہ بندو تمہارا پانی جو ہے نا، تم زندہ رہو گے اتنے سال، اور اتنے کروڑ ٹن یا لاکھ ٹن تم کو پانی کی ضرورت ہے، لہذا اپنا پانی سنبھالو، لو ہم دے رہے ہیں. کہاں رکھتا ہے انسان، کہاں سنبھالتا؟ تو برف کی شکل میں، اولوں کی شکل میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، بلندیوں پر اللہ نے پانی کو روک دیا. اگر وہ پہاڑ کے ٹکڑے وہ زمین پر آ جاتے تو کیا انجام ہوتا؟ کبھی ذہن اس طرف جاتے ہی نہیں ہے. الگ الگ انداز سے اللہ نے پانی کا انتظام کیا، پانی کا اسٹاک کیا ہے. تو پہاڑوں پر چشمے کی وہ برف کی طرح جو ہے جما دیا، جب ضرورت پڑتی ہے تب چشمے وہاں سے بہتے ہیں. اور پھر وہی پانی پہاڑوں کا دریاؤں میں جاتا ہے، ندیوں میں جاتا ہے، تالابوں میں جاتا ہے، اور انسانوں کے اور اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے. تو یہ پہاڑ ان برف کی شکل میں جو ٹنوں من پانی ہے اس کو روک کے رکھتے ہیں. اور پھر قدرتی پائپ لائن بچھا دی. ایک تو یعنی پانی کے اسٹاک کا اور ذخیرہ کرنے کا طریقہ یہ بنایا کہ پہاڑوں پر جما دیا برف کی شکل میں. ضرورت کے مطابق وہ پگھلتی ہے برف، اور پانی انسان کو ملتا ہے، شاندار پانی، نیچرل پانی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر میں باہر تالاب کی شکل میں، دریا کی شکل میں، ندی کی شکل میں پانی کو جو ہے وہاں روک دیا. اب اس سے ندی کا کے پانی کا مسئلہ دوسرا ہے، تالاب کے پانی کا مسئلہ دوسرا ہے، اوپر برف کے اولوں کا مسئلہ دوسرا ہے. اب یہاں مخلوق فائدہ اٹھائے گی، چرندے بھی، پرندے بھی، اور جانور بھی، اور انسان بھی تالاب میں
اور ندی نالوں میں آ کر پانی پئیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، کھیتیاں ہوں گی۔ اور بہت سارا پانی کا حصہ اللہ نے قدرتی پائپ لائن بچھا دی زمین کے اندر اور زمین کے نیچے اتار دیا۔ اسی لیے جب بورنگ کرتے ہیں تو شاندار، بالکل صاف ستھرا اور بہترین پانی نکلتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ پانی کہاں سے آیا؟ زمین کے نیچے کہاں سے پہنچا؟ تو جو بارش کا پانی تھا، جو پہاڑوں کا پانی تھا، جو دریاؤں کا پانی تھا، اللہ نے قدرتی پائپ لائن کے ذریعے اس کو جو ہے نیچے جذب کروا لیا، زمین کے نیچے اس کو اسٹاک کروا دیا۔ اس لیے بورنگ کے بعد پانی شاندار نکلتا ہے۔ خیر، فرمایا تو اور اس میں اللہ نے رکھ دیا پہاڑ، مضبوط پہاڑوں کو، وہ انہارا اور نہروں کو، ورنہ ہمارے بس کا تھا، ہم کھودتے نہریں، ہم بناتے دریا اور تالاب، ہم اسٹاک کرتے۔ جن علاقوں میں میٹھا پانی نہیں ملتا اور حکومت کی طرف سے جو ہے ہفتے میں 1 دن یا 10 دن میں 1 دن پانی آتا ہے، کرناٹک وغیرہ کے علاقوں میں پانی بہت ہے لیکن کھارا پانی ہے، یعنی پینے کے اور کھانے کے لائق نہیں ہے، باقی دوسرے استعمال کے لیے تو ہے، بہت پانی ہے لیکن پینے کے لائق نہیں ہے، بہت کھارا، بد مزہ، بے ذائقہ۔ تو وہاں میٹھا پانی جو ہے کہیں ہفتے میں 1 دن آتا ہے، کہیں 10 دن میں 1 مرتبہ آتا ہے، کہیں 15 دن میں، باقاعدہ اخبار میں چھپتا ہے کہ کل پانی آنے والا ہے۔ تو وہاں آپ جائیں گے تو ہر علاقے میں، ہر محلے میں، علاقے کے ہر محلے میں، ہر گلی میں یعنی سرکاری بڑی بڑی ٹنکیاں لگی ہوں گی، بڑی بڑی ٹنکیاں ہوں گی، اس میں مختلف بہت سارے نل لگے ہوں گے۔ تو جب پانی آنے کا دن ہوگا تو اس میں پانی آئے گا۔ اور ہر گھر پہ پائپ لائن نہیں ہوتی، تو وہیں جا کر لائن لگا کر وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈرم لے کر یا گڑھے لے کر، باقاعدہ لاری ہوتی ہے، جس طرح کلی کی لاری ہوتی ہے سامان اٹھانے کی، اس طرح پانی کو یعنی پلاسٹک کے جو ہوتے ہیں گڑھے 9-10 وہ رکھ کر ہر گھر میں وہ لاری ہوتی ہے، کیونکہ بھر بھر کے لانا ہے، تو 8-10 گھڑے بھر بھر کے لے کے لاری سے لائیں گے اور گھر میں ڈرم میں بھر بھر کے اسٹاک کریں گے اور 10 دن تک اس کو پئیں گے۔ 10 دن تک۔ ہمارے یہاں تو 1 دن کے بعد بولا باسی ہو گیا، اس کو پھینک دو، اب تازہ پانی بھرو۔ وہاں 10 دن تک، 15 دن تک وہی پانی پینا ہے۔ مسجدوں میں بھی اسٹاک کر کے رکھتے ہیں۔ تو اب جس کے یہاں اگر پانی کا بور میٹھا ہے تو اس کی تو نکل پڑی ہے، جو پرائیویٹ کسی نے بور کیا ہے اس کا پانی میٹھا نکل آیا، تو وہ بھی ٹینکر لے کر وہ بھی بیچنے آتے ہیں شہروں میں، گلیوں میں، یعنی 5 روپے میں 2 گڑھا بھر کے دیتے ہیں، لائن لگتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے میٹھا پانی کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور بات آ گئی تو کھارا پانی بھی ضروری ہے۔ آپ کہو کہ کھارا بیکار نہیں ہے، اسی لیے اکثر دنیا میں جو پانی ہے وہ کھارا ہے، میٹھے پانی کا پرسنٹیج کم ہے اور کھارے پانی کا پرسنٹیج زیادہ ہے۔ دنیا میں اکثر سمندروں کا پانی کھارا ہے، میٹھا پانی کم ہے۔ تو آپ کہو گے کہ کھارے پانی کا کیا فائدہ؟ بہت بڑا فائدہ ہے کھارے پانی کا۔ ہم جو آرام سے جی رہے ہیں اور آرام سے سانس لے رہے ہیں، شاندار آکسیجن اور بہترین ہوا ہمیں مل رہی ہے، یہ ان کھارے سمندروں کا اثر اور نتیجہ ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ 71% پانی ہے، 29% زمین ہے جس میں انسان آباد ہے۔ اس میں بھی 29% میں بھی سب جگہ آباد نہیں ہے، اس میں بہت سے جنگلات ہیں، بہت سے، وہ چھوڑیے۔ تو جو 71% پانی ہے اس میں اکثر پانی جو ہے وہ میں کہوں کہ 60% پانی اگر ہے تو کھارا ہے، کھا رہا ہے اور سب کو کھا رہا ہے، اسی لیے جینے کا مزہ آ رہا ہے۔ ہم نے کھارا پانی ہے، کھارا منہ کیوں بگاڑ رہا ہے؟ تو اس لیے تو زندہ ہے۔ کھارا نہ ہوتا تو کھا رہا نہ ہوتا آج زندہ ہو کر، اللہ کی نعمتوں کو کھا رہا نہ ہوتا اگر کھارا نہ ہوتا پانی۔ کیوں؟ جب 2/3 دنیا کے اندر پانی ہے اور اکثر پانی ہے تو پانی کی مخلوق بھی تو زیادہ ہے۔ جتنے سیمپل اور نمونے دنیا میں زمین کے جانور اور انسان پائے جاتے ہیں نا،
کہ خشکی پر زمین پر انسان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، بھالو بھی ہے، اس کا کھالو یعنی بھیڑیا بھی ہے، اور شیر بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، گدھا بھی ہے، کھچر بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، اور گائے اور بیل بھی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ سمندر کے اندر یہ سارے سیمپل اور نمونے موجود ہیں۔ سمندر کا گھوڑا بھی ہے، سمندر کا گدھا بھی ہے، سمندر کا جو ہے کی گائے بھی ہے، سمندر کا انسان بھی ہے۔ علامہ دمنری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے شاندار کتاب لکھی ہے حیات الحیوان کے نام سے۔ جو لوگ اردو کا ذوق رکھتے ہیں اور اردو پڑھنا اچھی طرح جانتے ہیں تو حیات الحیوان کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کو دنیا کے اندر عجیب و غریب مخلوق کی عجیب و غریب باتیں اس میں ملیں گی۔ بہت شاندار انہوں نے، اللہ نے بڑا زبردست علم دیا تھا۔ تو اس میں انہوں نے پانی کے انسانوں کا بھی وہ لکھا ہے کہ پانی کے انسان بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ پانی کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور اس کے واقعات لکھے ہیں، مثالیں لکھی ہیں وہاں پر۔ بہرحال تو زمین سے زیادہ، خشکی سے زیادہ باہر میں، سمندر میں مخلوق ہے، جانور ہیں، اور اللہ کی مخلوق جاندار وہاں پائی جاتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ پانی میں مر جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ اگر پانی کھارا نہ ہوتا، میٹھا پانی ہوتا تو پوری دنیا میں ان کی سڑان اور بدبو سے تعفن پھیلتا، اور کورونا نہیں بلکہ 10 مرتبہ رونا والا وائرس بڑا نکلتا۔ اس سے بھی بڑے بھیانک قسم کے وائرس کب سے دنیا کا نظام درہم ہو چکا ہوتا۔ یعنی پوری دنیا کے اندر اکثریت پانی کی ہے، اور پانی کی مخلوق زیادہ ہے، اور وہ مرے گی لاکھوں کی تعداد میں۔ بڑی مچھلیاں، ایسے جانور ہیں کہ گویا ان کو دیکھو گے لگے گا کوئی ہم کسی ٹاپو پر کھڑے ہیں، کسی کیا کہتے ہیں پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ جب وہ ہلا تو معلوم پڑا زلزلہ آیا، ارے زلزلہ نہیں آیا، یہ تو مچھلی ہیں۔ ایسے بڑے جانور ہیں۔ تو اگر وہ مرتے اور پانی میٹھا ہوتا تو میٹھے پانی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کی سڑان اور بدبو کو ختم کر سکے۔ یہ کھارے کے اندر کہتے ہیں نا، کھارا وہ نمک لگا دو تو صاحب مر جائے گا وائرس، اور جو ہے اسی لیے تو کھال کی گندگی کو، ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے ایک جو عمل ہے وہ نمک لگانے کا ہے کہ نمک لگا اور اس کو دھوپ میں سکھا دیا جاوے تو اس کی ساری بدبو اور ساری سڑان ختم ہو جائے گی، وہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی، پاک بھی ہو جائے گی اور صاف بھی ہو جائے گی۔ خیر، تو اللہ کا یہ نظام آج سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا کہ کھارا پانی جو کھا رہا ہے مرنے والے جانوروں کو، اسی لیے زندگی کا مزہ آ رہا ہے، اور انسان مزے سے یہاں کھا رہا ہے کیونکہ سمندر کا پانی اکثر کھارا ہے۔ خیر، تو فرمایا کہ نہروں کو، سمندروں کو اللہ نے اس میں جاری کیا، اور فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر زمین میں مختلف قسم کے پھل ہیں، فروٹس ہیں، ثمرات، ہر طرح کی زمینیں ہیں، ان کی تاثیر الگ ہے کہ فلاں پھل یہاں ہوگا تو وہاں نہیں ہوگا۔ ٹھنڈے علاقے کے پھل الگ ہیں، اور موسم گرم علاقے کے پھل الگ ہیں، اور معتدل علاقوں کے پھل الگ ہیں۔ زیتون کا درخت اعتدال والے علاقے میں ہوگا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، قرآن نے کہا ہے، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے۔ وہ کون سا؟ زیتون کا پھل، یعنی معتدل، جہاں کی آب و ہوا نہ گرم زیادہ ہو نہ زیادہ سرد ہو، ایسے علاقے میں وہ ہوتا ہے زیتون کا درخت۔ تو کشمیر کے اندر ایک ضلع ہے رام بن، وہ معتدل ہے، یعنی وہاں سردی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کشمیری اس کو گرم علاقہ بولتے ہیں، کشمیری اس کو گرم علاقہ بولتے ہیں کیونکہ ان کے حساب سے وہ گرم ہے، لیکن ہمارے حساب سے وہ میڈیم ہے، ہمارے حساب سے وہ میڈیم ہے۔ جیسے سنگاپور جو 25, 26, 30 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتا، پھر بھی وہاں تو گرمی تھوڑی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں جو ہے رام بن کو ہم نے دیکھا، باقاعدہ وہاں سے گزرنا ہوا، وہاں ٹھہرنا ہوا، دریا کے کنارے پر وہ شہر آباد ہے سری نگر سے پہلے، تو وہ معتدل ہیں، تو وہاں پر زیتون کے باغات وہاں دیکھے گئے۔ ہندوستان میں ایک ہی جگہ ہے وہ
جہاں پر زیتون کے درختوں کو اب اگایا جا رہا ہے۔ تو ہر پھل کے یعنی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے زمینوں کی، تو موسم کی، تو اس کے حساب سے وہاں پھل ہوتے ہیں۔ اب گرمی آئے گی تو اب آم شروع ہوگا، آم کا جام لگے گا۔ خیر، تو فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر زمین کے اندر ہم نے مختلف طرح کے پھل اگائے ہیں، لگائے ہیں۔ اور جعل فیہا الزوجین اثنین، اور ہر پھل میں ہم نے مختلف قسم کی جو ہے تاثیریں رکھی ہیں، جوڑے رکھے ہیں۔ اب جوڑوں کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے ہیں۔ دیکھیے پھلوں میں بھی ایک ہی پھل ہے لیکن چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے۔ بور دیکھیے، بیر چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے۔ انار کو دیکھیے، بولے ایک ہی جیسا تو ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو یہاں تو اتنا بڑا ہے اتنا بڑا، زیادہ فرق نہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں انار افغانستان میں، اور طائف میں ہم نے دیکھے اتنے بڑے بڑے انار۔ تو ہر پھل کے اندر ہم نے دو دو جوڑے رکھے، تو جوڑے کا ایک مطلب یہ کہ اس کے اندر دیکھیں گے آپ ایک ہی پھل ہے، نام اس کا ایک ہی ہے لیکن چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے۔ آم کے اندر ہوتا ہے نا، اتنے بڑے بڑے ہوتے نہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ بالکل دیوبند کے جو ہے بعض علاقوں میں ہم نے باغ میں دیکھا، بالکل گلابی آم، گول ایک دم گلابی کلر کا، اس کو کہتے ہیں یہ گلاب، اس کو گلاب بولتے ہیں، ایک دم گول، اور اتنے بڑے بڑے، اس سے بڑے نہیں ہوتے۔ اور بعض آم اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں پھاپڑے کی طرح۔ تو ایک ہی آم کے دو دو جوڑے اللہ نے، چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رنگ الگ الگ ہوتا ہے، کہ ایک ہی پھل ہے لیکن رنگ الگ الگ ہے، دو جوڑے ہیں۔ دیکھو انگور پیلا اور ہرا بھی ہوتا ہے اور کالا بھی ہوتا ہے۔ اب تو اور بھی دنیا کے اندر اور بھی یعنی طرح کے آ گئے۔ تو ایک ہی پھل کے اندر رنگوں کا فرق ہوتا ہے، کوئی لال ہے تو کوئی پیلا ہے، حالانکہ پھل دونوں ایک ہی، کوئی لال ہے تو کوئی پیلا ہے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہر پھل میں دو دو جوڑے رکھے ہیں، یعنی ذائقے اور ٹیسٹ الگ الگ ہیں۔ آم ہی ہے لیکن ٹیسٹ دیکھو سب کے الگ الگ ہے، سب کے ٹیسٹ الگ ہے۔ کھاتے معلوم پڑ جائے گا ہاں لنگڑا ہے۔ لنگڑا بھی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو تو لنگڑے پیر سے پوری دنیا میں گھومو گے۔ دیکھو آم لنگڑا ہے لیکن پوری دنیا کے کونے کونے تک جاتا ہے، اور اس کو بیسٹ آم کہہ کے پسند کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے اندر خوبیاں پیدا کی۔ کوالٹی، کوانٹٹی نوٹ نیڈ، کوالٹی، اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو، خوبیاں پیدا کرو، صفات پیدا کرو، تو لنگڑے ہوگے تو بھی دنیا کے کونے تک پہنچو گے۔ لنگڑے کی مثال یہ سبق دے رہا ہے ہم کو کہ انسان ظاہر میں کالا ہو اور کیا کہتے ہیں ظاہری اعتبار سے جو ہے وہ خوبصورت بھی نہیں ہے یا نقص والا ہے۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، اتنے بڑے محدث گزرے ہیں کہ ان کے درس میں لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہوا کرتے تھے۔ اور حج کے موسم میں جب حج ہوتا تھا تو خلیفہ کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ فتویٰ ان کے علاوہ کوئی نہیں دے گا۔ مسئلہ پیش آئے گا تو عطا ابن ابی رباح ہی فتویٰ دیں گے، یعنی محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ فتویٰ مفتی کا کام ہے، حدیث والے کا کام نہیں ہے۔ تو کہا یعنی محدث بھی تھے اور فقیہ یعنی مفتی بھی تھے بہت بڑے، لیکن ہر طرح کا عیب تھا۔ کانے بھی تھے، نقطے بھی تھے، اور ہاتھ ایک کام نہیں کرتا تھا، ایک پیر کام نہیں کرتا تھا، اور کالے تھے۔ تو سارے ظاہری عیبوں پر اندر کی جو خوبیاں ہیں وہ غالب آ گئیں، اور لوگ ان کو امیر المومنین اور فلاں اور مفتی اور عالم ربانی اور محدث، بہت سارے لقب سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ لوگ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ظاہری عیب اگر انسان نے اپنے اندر کمال پیدا کر لیا تو ظاہری عیب کیا ہو جائے گا؟ چھپ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لوگ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اسی لیے علامہ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی میں شعر ہے، سرچ آرائی بدستار پسر۔ ہماری تو لائن ہے نا علماء کی، فارسی مضبوط ہوئے بغیر مضبوط عالم بن نہیں سکتا کوئی۔ فارسی کا بہت گہرا تعلق ہے، اردو فارسی اور عربی اور ہندی وغیرہ سے مل کے بنی ہے، بہت سارے الفاظ فارسی کے اردو کے اندر ہیں۔ تو جس کا فارسی مضبوط نہیں ہوگا وہ مضبوط عالم بن نہیں سکتا، یہ یعنی اللہ والوں کا اور بڑوں کا کہنا ہی ہے۔
مفتی سرور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی پڑھنا نہیں آتا ہے، کم سے کم فارسی کتابیں اپنے یعنی سرہانے رکھو، انسان کا بچہ آئے گا تو پڑھنا آ جائے گا. ان کی زبان ہوتی تھی اس طرح بولتے تھے، انسان کا بچہ ہوگا تو پڑھنا آ جائے گا، یعنی اٹھا اٹھا کے دیکھے گا عالم میں تو کم سے کم فارسی تو اکثر لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ فارسی یعنی رائج اب بہت سے مدارس سے نکال رہے ہیں، لیکن اس کے بغیر پختگی نہیں آئے گی. تو وہ فرماتے ہیں سرچ آرائی بدستارے پسر تاتوانی دل بدستارے پسر، کہ سر کو کیا سنوار رہا ہے، اپنے ظاہر کو کیا سنوار رہا ہے، شاندار جو ہے کپڑے بھی شاندار اور شاندار امامہ اور پگڑی بھی باندھ لی اور بہترین ظاہر میں لگ رہا ہے. بولے اس سے کیا ہوگا، تاتوانی دل بدستارے پسر، جب تک ہو سکے دل کو سنوار، اندر کو بنا. اندر اگر سنورا ہوگا، اندر خوبیاں ہوں گی تو ظاہر کا عیب چھپ جائے گا. لوگ جو ہے ہاں اکثر اللہ والوں کو دیکھو ظاہر میں بہت زیادہ نہ مالدار ہوتے ہیں، بہت سے تو اللہ والے نہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، نہ ڈھنگ کے کپڑے ہوتے ہیں، معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مال بھی نہیں ہے، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، لیکن چونکہ اندر علم ہے، اندر خوبیاں ہیں، اندر تقویٰ ہے، اندر اللہ کا ڈر ہے، تو لوگ ان کو جو ہے دیکھنے کے لیے اور ملاقات کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں کہ حضرت کو خالی دیکھ لوں، صرف ملاقات کر لوں. بہت سے اللہ والوں کو ملاقات کرنے کے لیے لوگ باہر کے ملک کا سفر کرتے ہیں کہ یہاں ممکن نہیں ہے پڑوس کے ملک کے اللہ والوں سے ملاقات کرنا، تو باہر جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، عرب اور مکہ و مدینے میں وہاں ملاقات کرتے ہیں کہ آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام. کیا عمرہ بھی ہو گیا، اللہ کے گھر کا دیدار بھی ہو گیا اور اللہ والوں سے ملاقات بھی ہو گئی. تو بہرحال یہ بات نکل آئی کہ خوبیاں انسان اندر پیدا کرے گا تو جو ہے سب پر غالب آ جائیں گی. تو فرمایا کہ ہم نے ہر پھل میں 2 جوڑے رکھے ہیں، یعنی الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور جوڑا جو ترجمہ کیا جائے، جو جوڑا ہم سمجھتے ہیں میل فیمیل کا، مرد و عورت جیسے انسانوں میں جوڑے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ جوڑے کہیں پر نہیں چھوڑے ہیں، سب جگہ رکھ کر چھوڑے ہیں. ہر چیز میں پائے جاتے ہیں ہمارے جوڑے ہیں، یعنی پھل کے اندر بھی ہیں. جسے میں نے مثال دی تھی گزشتہ ہفتے آخری تفسیر میں مثال آئی تھی، آپ کو یاد ہوگی تو، کہ کھجور کی مثال دی تھی، اس میں کھجورن بھی ہوتی ہے، کھجورا بھی ہوتا ہے، دونوں کا ملاپ ہوگا تو آگے چل کر جو ہے. اور گلاب کی مثال دی تھی، گلابن بھی ہوتی ہے اور گلابا بھی ہوتا ہے، دونوں کا ملاپ ہوگا تو گلاب نیا تیار ہوگا. تو ہر پھل میں ہم نے 2 جوڑے رکھے ہیں. اب باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی ان چیزوں میں قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور اپنے اندر خوبیاں اور کمال پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک